السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے الطاف حسین صاحب سے جڑے موضوعات پر، اور ان سے ان کا تجزیہ جانیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے اب تک چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ جاوید شاہ صاحب، الطاف حسین صاحب کے بارے میں ایسی خبریں جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے تشریف نہیں لائیں گے، کسی بھی طور پر وہ پاکستان تشریف نہیں لائیں گے۔ اس میں ان کے اپنے کارکنان، جو ناراض کارکنان ہیں، جو حالیہ دنوں میں ہی رابطہ کمیٹی لندن کی وجہ سے ناراض ہوئے، وہ کارکنان بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور ٹویٹر پر جو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسری طرف جو ہے 2025 میں جنوری میں جو الطاف حسین صاحب نے ایک اعلان کیا تھا اپنی آمد کا، اس کو ان کی اپنی ہی رابطہ کمیٹی دوسری طرف موڑ چکی ہے۔ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب اور ان کے جو رابطہ کمیٹی کے وہاں اراکین ہیں، انہوں نے کہا جناب وہ تو انہوں نے عالمی تناظر، جو عالمی تبدیلی ہے اس کے پس منظر میں وہ گفتگو انہوں نے کی۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کارکنان میں جو ہے اس سب معاملے کے بعد جو ہے بددلی بھی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کافی جو ہے وہ جو ہے تنقید کا بھی سامنا نظر آ رہا ہے۔ آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ الطاف حسین صاحب کی آمد آپ دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جاوید شاہ صاحب؟ الطاف حسین کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہاں کی، وہ پاکستان کے معروضی حالات سے میں یہ سمجھتا ہوں مرتضیٰ صاحب واقف نہیں ہے پوری طرح۔ جی پاکستان کے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وہاں سے بیان بازی کرنی چاہیے، مگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس سے یہاں جو ان کے مختلف نظریاتی کارکن جن کو میں نے کہا، ان میں مایوسی پھیلتی ہے، اور وہ مایوسی جو ہے اس سے وہ بدظن ہو جاتے ہیں کہ وہ تو مسلسل صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور اس حالات میں بھی جبکہ ان کی تنظیم کے حوالے سے بھی ان کے جو یہاں MQM پاکستان ہے وہ بھی ان کی طاق میں لگی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ لازمی وہ جب لندن کا دم بھرتے ہیں، ہمیں اس حوالے سے یعنی کہ ہم اپنا تجزیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر الطاف حسین پاکستان میں آ جائے تو پاکستان میں آ جانے سے ان کے تقویت ملے گی، یہاں ان کے کارکنان کو، یہاں کے عوام کو، اور جو خاص کر ان کا جو ووٹر ہے جو ان کو چاہتا ہے۔ اب الطاف حسین کو اگر ان کی رابطہ کمیٹی مسلسل یہی کہتی رہی کہ آپ پاکستان نہ جائیں، پاکستان جائیں، ایک دن تو سب نے دار فانی سے کچھ کرنا ہی ہے۔ اب اگر وہ پاکستان، بھائی آپ نہ جائیں، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، بھائی جان کو تو خطرہ لیا میں ڈال کے لیڈر آ سکتا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ آ گئے ہیں تو عالمی تناظر میں کوئی تبدیلی آ جائے گی پاکستان میں۔ بھائی امریکہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، امریکہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ وہاں کس کی حکومت ہے پاکستان میں۔ امریکہ سے لو اور دو کی پالیسی پہ ہمیشہ سے ڈیل ہوئی۔ اب اس وقت پاکستان کی حکومت سے امریکہ کیا لے گا؟ کیا لے سکتے؟ پاکستان کی حکومت کیا دے سکتی ہے؟ امریکہ کچھ نہیں دے سکتی۔ افغان تنازع ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور معاملات یہاں دوسرے بھی ٹھنڈے ہی ہیں، کوئی ایسی زیادہ وہ نہیں ہے۔ اب وہ اگر عمران خان بھی کس بات پہ ڈیل کریں گے؟ اگر عمران خان کو انہوں نے کہا، کیا وہ آ کے آپ کو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کہتے ہیں پاکستانی فوج یا پاکستان کی حکومت غلام ہے؟ اب غلام ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا آپ کو کہ وہ اگر ٹرمپ آتا ہے وہ چکے گا عمران خان کو جو کتنا چھوڑتے ہیں یہ لوگ، اس سے ظاہر ہوگا غلام نہیں ہے، یہ تو ایک ثابت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ جو رابطہ کمیٹی والے ہیں وہ الطاف حسین کو روک کے مایوس کر رہے ہیں یہاں کے کارکنان کو۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر الطاف حسین اب نہ آئے تو پھر ان کی یہ سیاست جو ہے دم توڑتی نظر آئے گی یہاں۔ پھر یہاں اگر وکم جو ہے اشرت العباد کی صورت میں پورا کر لیا، اور اشرت العباد کو تمام تر اختیارات کے ساتھ شہر میں اختیار دے دیا، پورے پاکستان میں اختیار دے دیا، کوئی منصب بھی ان کو فائز ہو گئے، یا الیکشن میں ووٹر لے کے وہ کامیاب ہو گئے،
تو پھر عشرت العباد نے اگر عوام کے حقوق دے دیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کے اندر جو ہے نا عشرت العباد ہی ایک متبادل کے طور پر سامنے آ جائیں گے۔ لیکن جاوید صاحب یہاں آپ ہی کی اسی سوال کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس میں ذرا سا اختلاف کرتے ہوئے کہ کیا آپ اس کو اس دوسرے اینگل سے اگر دیکھنے کی کوشش کریں کہ جیسے میں نے اپنے ایک پروگرام میں آپ سے سوال کیا تھا کہ الطاف حسین یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے کہ جیسے انہوں نے پچھلے کئی دہائیاں باہر رہتے ہوئے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے فرائض انجام دیے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے کہ کسی کے اوپر دست شفقت رکھتے ہوئے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نومینیٹ کریں کہ جناب یہ لوگ میرے اعتماد والے لوگ ہیں، ان کے اوپر میرا وہ ہے، اور تمام جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں جو مجھے چاہنے والے؟ تو کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ جو ہے ایسا کچھ وہ عشرت العباد صاحب کے ساتھ یا خالد مقبول صاحب کی جو MQMP ہے اس کے ساتھ یا آفاق احمد صاحب یا یہ سارے مل کے کوئی ایسا سیٹ اپ آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہر رہیں اور اس طریقے سے یہاں پر ان سب کے سربراہ بن کر جو ہے قیادت کریں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ میں اپنے کہہ چکا ہوں ویلاگ میں بھی، اور یہ کہتا رہا ہوں کہ آشیرواد کے بغیر کوئی پارٹیاں پنپ نہیں سکتی شہر کراچی کے اندر، تو یہ ممکن ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ عشرت العباد کو اگر وہ لندن سے نہ آئیں اور وہ اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا دیں اور ان کو کہیں کہ میں ان کی حمایت کرتا ہوں، تو اس صورت میں لازمی MQM پاکستان جو ہے وہ اس کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان جو ہے وہ اپنی اگر پارٹی بالکل ختم نہیں کریں گے تو MQM پاکستان والے جو ہیں وہ عشرت العباد کی اگر الطاف حسین نے حمایت کر دی تو MQM پاکستان کی ایک کاغذی حیثیت رہ جائے گی، کیونکہ عوام اس آدمی کی حمایت کریں گے جس کو جو اختیارات کے ساتھ یہاں شہر میں سروائیو کرے، جو اختیارات کے ساتھ اپنی تنظیم نو کرے، اپنی تنظیم سازی کرے اور پاکستان میں بالخصوص بڑے شہر کراچی کے مسئلے مسائل کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ لازمی حالیہ دنوں میں بھی تاجروں نے مذاکرات کیے تو یہاں کرپشن کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے، شہر میں جو سسٹم چل رہا ہے، جو قبضہ مافیا ہے، لینڈ مافیا، لینڈ گریبر، ان کے حوالے سے آرمی چیف کو بتایا گیا تھا، جی ہاں، جس پہ عاصم منیر صاحب نے ڈائریکٹ جو ہے ہدایت جاری کی تھی کہ جو ایکشن لیا جائے کرپشن میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں عشرت العباد بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ سب روک تھام ہو سکتی ہے ان چیزوں پہ، اگر روک تھام کرنے میں وہ کامیاب رہے تو عشرت العباد کی جو پارٹی ہے بڑا نام لے کے آ جائے گی، اور لازمی جب ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا ہر سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، سیاسی پارٹی کے آشیرواد حاصل ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں GSN بھی ہے، اس میں ANP بھی ہے، اس میں یہاں کی مذہبی جماعتیں بھی ہیں بعض، اس میں وہ بھی شامل ہیں، اور خود MQM پاکستان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو لازمی جب یہ صورتحال پیدا ہوگی اور الطاف حسین نے اگر عشرت العباد کی حمایت کر دی پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ پنپے گی جماعت اور یہاں سروائیو کرے گی اور ایک اس کا توتی بولے گا اس کراچی شہر۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ، چینل اگر اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے۔ مجھے اور جاوید شاہ صاحب کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔